دوستو ویسے تو پچھلے کئی برسوں سے ہی لگاتار ہم لوگ بار بار یہ چیز سنتے ہی آ رہے ہیں کہ اب ہماری اس دنیا میں اسلام سب سے تیزی کے ساتھ گرو کرنے والا یعنی پھیلنے والا دھرم بن چکا ہے۔ یعنی دنیا میں اب کوئی بھی ایسا دھرم، کوئی بھی ایسا ریلیجن نہیں ہے کہ جو اسلام کی طرح تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہو۔ اسلام کی گروونگ کتنی تیزی کے ساتھ ہو رہی ہے، اس چیز کا اندازہ صرف اس بات سے ہی لگایا جا سکتا ہے کہ لگ بھگ ساری ہی رپورٹس یہ دعویٰ کرتی ہیں کہ اگر یہی ٹرینڈ چلتا رہا تو آنے والے اگلے کچھ سالوں کے اندر ہی اسلام اب آبادی کے لحاظ سے ہماری دنیا کا جو سب سے بڑا ریلیجن ہے یعنی کہ کرسچینٹی، اس کو بھی پیچھے چھوڑ دے گا اور پیچھے چھوڑ کر آبادی کے لحاظ سے دنیا کا سب سے بڑا ریلیجن بن جائے گا۔ اسلام کے انفلوئنس کا یہ گراف ہم لوگوں کو دنیا کے باقی حصوں سے الگ ہٹ کر یورپ میں اور بھی زیادہ تیزی کے ساتھ بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے، جس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ یورپ میں ایسی بہت ساری کنٹریز ہیں کہ جہاں پر کچھ سالوں پہلے تک بھی دور دور تک مسلمان نظر نہیں آتے تھے اور وہاں پر مسلمانوں کی آبادی نہ ہونے کے برابر ہوا کرتی تھی، مگر آج کے دور میں ان ساری ہی کنٹریز میں مسلمانوں کی آبادی 4-5 نہیں بلکہ 15% کے قریب پہنچ چکی ہے۔ مگر دوستو آپ کو جان کر شاید حیرانی ہوگی کہ ایسے ماحول میں بھی کہ جب اسلام اتنی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے، اس کے باوجود ہماری دنیا میں آج بھی کچھ ایسے دیش ہیں، کچھ ایسی کنٹریز موجود ہیں کہ جہاں پر ایک بھی مسلمان نہیں پائے جاتے ہیں، بلکہ بات صرف یہیں پر ختم نہیں ہوتی ہے بلکہ ان دیشوں میں نہ تو کوئی مسجد موجود ہے اور نہ ہی کوئی اسلامک انسٹیٹیوٹ یعنی کہ مدرسہ موجود ہے۔ اوپر سے ان میں سے زیادہ تر دیش تو ایسے ہیں کہ جہاں پر اگر آپ لوگوں نے اسلام کا پرچار کرنے کی کوشش کی یعنی کہ اس کو پرموٹ کرنے کی کوشش کی تو آپ لوگوں کو کڑی سے کڑی سزا بھی ضرور ہو سکتی ہے۔ ایسے ہی دیشوں کی اس لسٹ میں پہلا نام آتا ہے ویٹیکن سٹی کا۔ آپ میں سے بہت سارے لوگ آلریڈی اس دیش کے بارے میں جانتے ہی ہوں گے کیونکہ یہ ہماری دنیا کا سب سے چھوٹا دیش بھی ہے۔ یورپ میں موجود یہ چھوٹا سا دیش عیسائیوں کے لیے بہت زیادہ پوتر مانا جاتا ہے اور عیسائیوں کے جو فادر یعنی کہ پوپ ہوتے ہیں ان کا گھر بھی مانا جاتا ہے۔ جس طرح سے مسلمانوں کے پوتر شہر یعنی مکہ میں غیر مسلموں کو انٹری نہ دینے کا کانسیپٹ پایا جاتا ہے، بالکل اسی طرح سے ویٹیکن سٹی میں بھی جتنے بھی لوگ آباد ہیں سارے کے سارے عیسائی ہیں۔ اوپر سے انٹرسٹنگ بات یہ بھی ہے کہ اس پورے دیش کی آبادی صرف اور صرف 700 سے 800 کے قریب ہی بتائی جاتی ہے۔ ویٹیکن سٹی کے بعد اب اس طرح کے دیشوں کی اس لسٹ میں دوسرا نام آتا ہے ٹوکیلاؤ کا۔ ٹوکیلاؤ دراصل ایک ایسا دیش ہے کہ جو ایک چھوٹے سے آئی لینڈ پر بسا ہوا ہے اور یہ ہماری دنیا کے نقشے میں یہاں پر موجود ہے۔ آپ دیکھ ہی رہے ہوں گے کہ یہ ہماری دنیا سے کافی الگ تھلگ بسا ہوا ہے، نیوزی لینڈ کے قریب موجود ہے، تو اسی لیے یہ علاقہ کافی حد تک نیوزی لینڈ پر ہی ڈیپینڈ رہتا ہے۔ 2017 کی رپورٹ کے مطابق اس پورے دیش کی آبادی لگ بھگ 1400 سے 1600 کے قریب ہی بتائی جاتی ہے۔ اس کو دنیا کی سب سے چھوٹی اکانومی والا دیش بھی مانا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ویٹیکن سٹی کی طرح ہی اس دیش کا بھی جو سب سے بڑا دھرم ہے وہ عیسائیت ہے۔ ویسے تو یہاں پر الگ الگ فرقوں کے یعنی کہ الگ الگ گروپس کے عیسائی پائے جاتے ہیں، مگر ہاں یہاں پر مسلمانوں کی آبادی نہ ہونے کے برابر بتائی جاتی ہے۔ ویٹیکن سٹی کی طرح ہی نہ تو یہاں پر مسلم رہتے ہیں اور نہ ہی یہاں پر ان کی کوئی مسجد یا مدرسہ وغیرہ موجود ہے۔ ارشن پروڈکشن کے نالجبل فرینڈز، اس لسٹ میں اب تیسرے نمبر پر نام آتا ہے ہماری دنیا کا وہی مشہور دیش کہ جس کو ہم سب لوگ نارتھ کوریا کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ نارتھ کوریا کو تو ظاہر ہے آپ میں سے زیادہ تر لوگ اس کے پریزیڈنٹ یعنی کہ کم جونگ ان کی وجہ سے ہی جانتے ہوں گے۔ یہ بھی ہماری دنیا کا ایک ایسا دیش ہے کہ جہاں پر آج کے دور میں مسلمانوں کی آبادی بالکل زیرو کے قریب بتائی جاتی ہے۔ BBC نے ایک رپورٹ میں یہ بتایا تھا کہ کسی دور میں یہاں پر مسلمانوں کی آبادی 3000 کے قریب ہوا کرتی تھی، مگر وہ بڑی تیزی کے ساتھ گھٹنا شروع ہوئی اور آج لگ بھگ زیرو کے قریب پہنچ چکی ہیں۔ اس دیش میں بھی نہ تو کوئی مسجد موجود ہے اور نہ ہی کوئی مدرسہ موجود ہے۔ حالانکہ آپ لوگوں کو یہاں پر یہ جان لینا بھی ضروری ہے کہ نارتھ کوریا آفیشیلی ایک ناستک اسٹیٹ مانا جاتا ہے اور یہاں کے جو پریزیڈنٹ ہیں وہ بھی
ایک ناستک سوچ والے ہی انسان ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں پر صرف اسلام ہی نہیں بلکہ دنیا کے باقی ریلیجنز بھی جیسا کہ عیسائی، یہودی یا پھر ہندو وغیرہ بھی نشانے پر رہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج کے دور میں مسجد کے علاوہ چرچ، مندر یا اس طرح کی چیزیں بھی یہاں پر بنانا امپاسبل ہیں۔ حالانکہ آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ سن 2014 میں ایران دیش کے کافی دباؤ کے بعد ایران کی یہاں پر جو ایمبیسی موجود ہے اس میں ایک مسجد بنانے کی اجازت دے دی گئی تھی، مگر اس مسجد کے اندر بھی صرف ایران کے ایڈمنسٹریشن سے جڑے ہوئے لوگ ہی نماز ادا کر سکتے ہیں، اور وہاں کے جو لوکل مسلمان ہیں ان کو اس میں جانے کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ فی الحال دوستو آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں۔